جہاں ہم امت کے لیے اس عالم میں موجودگی کا اور امن کا باعث قرار دیا ہے، وہیں ہر طرح کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے بچاؤ کا عالم اسباب میں ذریعہ اور سبب بھی آقا کریم علیہ السلام نے آل رسول علیہ السلام کو قرار دیا ہے۔ کتب دینیہ کے اندر آقا کریم علیہ السلام کا یہ فرمان گرامی موجود ہے کہ انا اہل بیتی امان لامتی، بے شک میرے اہل بیت اطہار میری امت کے لیے امان ہے۔ تو جب تک آل مصطفیٰ کریم علیہ السلام حسنی سادات اعظام، حسینی سادات اعظام اس عالم دنیا میں جلوہ گر ہیں، محبوب کریم علیہ السلام کی امت اس وقت تک موجود ہے۔ اور دوسرا صحیح مسلم شریف دوسری جلد صفحہ 225 کتاب الفضائل میں حضرت سیدنا زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث صحیح ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، کہ بے شک میں اللہ پاک کا پیارا رسول علیہ السلام تم امتیوں کے درمیان دو انتہائی گراں قدر عظمت والی چیزیں چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جلوہ گر ہونے والا ہوں۔ اور ان دو چیزوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ لن تدلوا بعدی ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں ثقلین کریمین، دونوں عظمت والی گراں قدر چیزوں کے ساتھ بڑی مضبوطی کے ساتھ لگ کے رہو گے، ہرگز میرے بعد کبھی بھی قیامت تک گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ کیونکہ آقا کریم علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، آپ سب سے آخری اللہ کے نبی اور رسول علیہ السلام ہیں، تو آپ کی نسبت کی وجہ سے آپ کی امت جو ہے وہ آخری امت ہے، اور شیطان ہم انسانوں کا کھلا ترین دشمن ہے، اس کی دشمنی تو کوئی پوشیدہ اور ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے انہو لکم عدو مبین، اے تمام کے تمام اولاد آدم علیہ السلام، تم جتنے بھی انسان ہو، بے شک وہ شیطان تمہارا عدو مبین ہے۔ عدو عربی زبان میں دشمن کو کہتے ہیں، اور مبین کا معنی ہوتا ہے بالکل کھلا، ابانا یبینو ابانا تنفع ہوا مبین، بالکل جس کی دشمنی جو ہے وہ علل اعلان کھلم کھلا، کوئی پوشیدگی خفا اس کے اندر نہ ہو، کوئی ڈھکی چھپی دشمنی، علل اعلان وہ دشمن ہے، اور اس نے اللہ کی قسم اٹھائی ہوئی ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ قرآن پاک فرماتا ہے جب اس نے آدم علیہ السلام کا ادب اور آدم علیہ السلام کی تعظیم نہیں کی، حالانکہ وہ 9.25 لاکھ سال پہلے سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی کر رہا تھا، عبادت بھی کر رہا تھا، لیکن قانون الہی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عبادات ہوں یا اطاعات ہوں، قبول اس وقت فرماتا ہے کہ جن جن پیاروں کی اللہ نے تعظیم اور ادب کا حکم دیا ہے جب ان کی تعظیم بجا لائی جاتی ہے۔ بے ادبوں کی نہ کوئی نماز قبول ہوتی ہے، نہ کوئی عبادت قبول ہوتی ہے، نہ کوئی اطاعت قبول ہوتی ہے۔ فرمایا بے شک تو 9.25 لاکھ سال پہلے ہم نے، قرآن فرماتا ہے کانا من الجن، تو جنوں میں سے ہے، اور جن جو ہیں آدم علیہ السلام کی روح مبارکہ ان کے جسم میں جلوہ گر کیے جانے سے لکھوں سال پہلے سے زمین کے اوپر ہم نے آباد کر دیے تھے، تو لاکھوں سالوں سے ہماری عبادت کر رہا ہے، تسبیح و تحلیل بیان کر رہا ہے، ہماری اطاعت اور فرما برداری کر رہا ہے، لیکن ہمارا قانون ہے یہ اطاعت، زہد و تقوی، یہ علم، یہ ساری چیزیں قبول تب ہوتی ہیں جب میرے پیاروں کا اور میرے محبوبین مقربین کا ادب ہوا کرتا ہے۔ اور تجھے حکم ہوا ہے کہ اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو فرشتے بھی سجدہ کریں اور تم بھی سجدہ کرو، جو نوری مخلوق ہے۔ حضور سیدنا و سید الملائکہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام، وہ تو سجد الملائکۃ کلہم اجمعون، کل کے کل فرشتے، ایک فرشتہ بھی پیچھے نہیں رہا۔ ہمارے طلباء یہاں نحو میر شروع کرتے ہیں تو اساتذہ کرام ان کو قبلہ ڈاکٹر غلام سرور قادری صاحب کی زیر انتظام جناب ان کو ہمارے صدر المدرسین، دیگر مدرسین، اساتذہ کرام دعا فرمائے اللہ پاک صحت و سلامتی، قوت و عافیت کے ساتھ
ہمارے اس ادارے کے جمیع اساتذہ کرام کے سایوں میں عمروں میں برکات کا سلسلہ دراز سے دراز تر فرماتا رہے، ان کا فیضان ہم سب کو عطا فرمائے۔ نہم میر ہمارے جن طلباء نے پڑھی ہے انہوں نے کلمات تاکید پڑھے کہ جمع کے کلمے کے بعد ہاں جی وہ چاہے ظاہراً ہو یا مضمراً ہو جمع، اس کے بعد جب اقطعو اجمعو ابتعو ابسعو اور کلن یہ سارے کلمات آ جاتے ہیں تو یہ تاکید کے لیے آتے ہیں۔ قرآن پاک وہی تاکید کے ساتھ مؤکد فرمان جاری فرما رہا ہے، سجد الملائکۃ کلہم اجمعون، کلو بھی آ گیا، اجمعون بھی آ گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک فرما رہے کہ کوئی ایک فرشتہ بھی ایسا نہیں جس نے میرے حکم پر آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی نہ کیا ہو۔ تعظیم صرف وہ کرتے ہیں جن کے اندر نور ہوا کرتا ہے، جو نور سے خالی ہوتے ہیں، روشنی سے خالی ہوتے ہیں، قرب الہی سے خالی ہوتے ہیں، وہ اپنے علم پر، اپنی عبادت پر، زہد و تقوی پر اور جناب اپنی وہ جزوی فضیلتیں جو ہوتی ہیں ان پر نظر رکھتے ہیں۔ وہ اللہ کے حکم کو نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان اپنے پیاروں کے ادب کا حکم دیا ہے، کلہم اجمعون، سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے الا ابلیس، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ قرآن پاک فرماتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا ما منعک، کون سی چیز ہے جس نے تجھے روک دیا کہ تو آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر، اذ امرتو کا، جب کہ میں اللہ نے تجھے حکم دیا تھا۔ یہ قرآن فرما رہا ہے امرتو کا، کاف ضمیر واحد مکر حاضر مخاطبت کی ہے، تجھ ابلیس کو، عزازیل کو بھی نومینیٹ کر کے، بائی دا نومینیشن، نامزدگی کر کے میں اللہ نے تجھے حکم دیا تھا امرتو کا کہ سجدہ کر، ما منع کا، کون سی چیز رکاوٹ میں، قال انا خیر منہ، اس نے کہا میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میرا جسم تو نے آگ سے بنایا ہے، آدم علیہ السلام کا جسم مٹی سے بنایا ہے، آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، میرا جسم افضل ہے۔ اس نے جزوی فضیلت دیکھی، اس نے حقیقی فضیلت جو عمومی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کا جسم بنا لوں تو پھر تم سجدہ کرنا، نہیں، اذا سویتہ، جب ان کا مجسمہ ٹھیک ٹھیک اپنی حکمت بالغہ کے تقاضوں کے مطابق بنا لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور جسم کو مکمل فرمانے کے بعد، مجسمہ مکمل فرمانے کے بعد، نفخت فیہ من روحی، جب نہایت عظمت والی ایک روح ان کے اندر جلوہ گر کر دوں، فقعوا لہ ساجدین، پہلے سجدہ نہیں کرنا، روح کے آنے کے بعد سجدہ کرنا ہے۔ فرمایا تیری نظر ان کے ظاہر جسم پر ہے اور ان کی حقیقت اور باطن روح کے اوپر تو تیری نظر ہی نہیں ہے کہ روح تیری افضل ہے یا میرے آدم علیہ السلام کی افضل ہے۔ یا نفخت فیہ من روحی میں اضافت جو ہے واحد متکلم مجرور متصل ضمیر کی طرف، وہ اضافت تشریفی ہے۔ فرمایا آدم علیہ السلام کو جو روح ہم نے عطا فرمائی ہے، وہ روح اس وقت جتنے فرشتے موجود ہیں کسی فرشتے کے نوری جسم میں وہ ملائکہ والی روح اتنی عظمت والی نہیں، تجھ عزازیل اور جتنے جنات اور جتنی اس وقت ذویل عقول مخلوقات ہیں، کسی کی روح اس وقت اتنی عظمت والی نہیں ہے جو عظمت والی روح ہم نے آدم علیہ السلام کے اندر پھونکی ہے۔ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام چونکہ عالم ارواح کے اندر ہیں، بات ہو رہی ہے چونکہ اس وقت عالم خارج کی، تو عالم خارج میں جو ہے وہ نفخت فیہ من روحی اضافت تشریفی ہے، تو آدم علیہ السلام کی روح مبارکہ نہایت عظمت والی۔ فرمایا ہمارا قانون ہے، ٹھیک ہے 9.25 لاکھ سال سے تو ہماری عبادت کر رہا تھا، فخرج نکل جا ہماری بارگاہ سے۔ اس نے کہا اللہ پاک پھر انظرنی، مجھے مہلت عطا کر، جتنی قوتیں طاقتیں میرے اندر موجود ہیں یہ کبھی سلب نہیں ہونی چاہیے، اور قیامت سے پہلے مجھے موت بھی، اللہ پاک نے فرمایا انک من المنظرین، تو مہلت دیے ہوئوں میں سے ہے۔ لہٰذا جب اس کو مہلت مل گئی، اللہ پاک تو اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں فرماتا، لا تبدیل لکلمات اللہ، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات تو اپنی جگہ پر موجود، لہٰذا فرمایا تجھے مہلت۔ اس نے کہا یا اللہ پاک تو اپنی بات کو پورا فرمائے گا، تو اب مجھے نہ مارے گا، نہ میری کوئی قوت اور طاقت مجھ سے واپس لے گا، اب جب یہ گارنٹی مجھے مل گئی ہے تو فب عزت کا، مجھے بھی تیری عزت کی قسم ہے کہ جس آدم علیہ السلام کا ادب نہ کرنے کی وجہ سے، جس آدم علیہ السلام کی تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے میری 9.25 لاکھ سال کی
اطاعت اور عبادت ضائع ہو گئی ہے، جتنی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے نا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ، اب یہ اغوینا کے بعد جو ہے ہم ضمیر منصوب متصل مفعول بہی کی ہو گئی، اجمعین پھر کلمہ تاکید آ گیا قرآن پاک میں، لَأُغْوِيَنَّهُمْ، اور لام تاکید نون تاکید ثقیلہ کے ساتھ موقد کر کے لَأُغْوِيَنَّهُمْ اجمعین، میں بھی جتنی اولاد آدم ہے قیامت تک ان ساروں کو اغوا کروں گا ضرور بالضرور، ہاں الا عبادک منہم المخلصین، لیکن وہ تیرے بندے جو مخلص ہوں گے، اس میں مفعول باب افعال سے، جو مخلص ہوں گے اور مقام اخلاص پر فائز ہو جائیں گے، ان پر میرا کوئی اثر نہیں ہو سکے گا۔ ہاں جی، تو اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے ہیں، قرآن فرماتا ہے شیطان جتنی کوشش کر لینا، خود شیطان بھی مانتا ہے الا عبادک منہم المخلصین، اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں کے اوپر کسی قسم کا شیطان کا کوئی داؤ پیچ نہیں چل سکتا، جیسا کہ امام بخاری کی شرط پر اور امام مسلم کی شرط پر یہ حدیث صحیح ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یا عمر ما سلکت فجن، میرے پیارے عمر تم اس طرح سراپے ایمان ہو، ہاں جی، کہ آپ جس راستے پر میرے پیارے عمر آ رہے ہو نا، اور آگے ابلیس آ جائے، الا اتخذ الشیطان فجن غیر فج عمرہ، شیطان کی جرت نہیں کہ میرے عمر کا سامنا کر سکے اور عمر کے راستے پر اپنا پاؤں رکھ سکے، شیطان کبھی حضرت عمر کے راستے کے اوپر اپنا قدم نہیں رکھ سکتا۔ تو جو آپ کے الا، ہاں جی، سلک فجن غیر فج عمرہ، تو جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے نہیں آ سکتا، اس کا اثر حضرت عمر پر کیسے ہو سکتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو الغرض بھائی اس وقت اس نے کہا کہ میں ان ساروں کو سوائے تیرے مخلص بندوں کے ساروں کو اپنے ساتھ اغوا کر کے اور گمراہ کر کے میں جہنم میں لے جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار فرمایا ہے انہو لکم عدو مبین ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا عدو مبین ہے، کھلا دشمن ہے، اس نے اعلان کر رکھا ہے، اللہ کی عزت کی قسم اٹھائی ہوئی ہے، تو اس کی دشمنی کوئی پوشیدہ نہیں۔ پھر آقا کریم علیہ السلام کا زمانہ جو ہے وہ سیدنا آدم علیہ السلام کے دنیا میں زمین پر جلوہ گر ہونے سے 7,500 سال بعد کا زمانہ ہے۔ اب 1500 سال آقا کریم علیہ السلام کی تشریف آوروں کو بھی ہو چکے ہیں۔ پیر طریقت، راہبر شریعت، سید السادات، محسن ملت، حضرت قبلہ پیر سید آغا طارق صاحب گیلانی قادری غریب نواز دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے قدم رنجہ فرمایا، اللہ پاک اپنی خاص رحمتوں کے ساتھ آپ کے ذل ہمایون میں برکات کا سلسلہ جاری رکھے، اور آل مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فیوز و برکات اللہ پاک اس دنیا میں بھی اور عالم آخرت میں بھی ہم سب کے شامل حال رکھے۔ تو بھائی آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر 7,500 سال تک، 570 سنے عیسوی تک، 7,500 سال میں روئے زمین پر انسانی آبادی کتنی ہوئی ہے، اور جب سے ہمارے پیارے آقا کریم رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین علیہ التحیات والتسلیم نے 12 ربیع الاول شریف پیر کی صبح 22 اپریل سن 570 یا 571 عیسوی آپ نے مکہ مکرمہ میں اپنے مبارک قدموں سے زمین کو سرفراز فرمایا، ولادت مقدس ہوئی۔ اب 1500 سال 1,500 سال میں بھی روئے زمین پر انسانی آبادی کا پھیلاؤ دیکھیں، اور پچھلے 7,500 سال میں بھی محبوب کریم علیہ السلام کی آمد اور قرآن کے نزول کے بعد انسانی آبادی تیزی کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ قیامت والے دن حضرت سیدنا ماکل بن یسار پیارے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی حدیث صحیح ابو داؤد شریف کتاب النکاح میں صحیح سند سے ہے، مسند احمد، موجم کبیر طبرانی، کتنی کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انی مقاصر بکم الامما، قیامت والے دن میں تم امتیوں کی کثرت کی وجہ سے باقی سب انبیاء کرام اور ان کی امتوں پر فخر فرما رہا ہوں گا۔ احادیث صحیحہ سے واضح ہوتا ہے کہ اگر اہل جنت کی، صرف اہل جنت کی جو پہلے مرحلے میں ہی، پہلے سلٹے ابتدا میں اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے نا، تو
تو جناب ان جنتیوں کی اگر 80 صفیں میدان معاشر میں لگیں گی تو 20 صفیں 1,00,000 کم و بیش باقی 24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کی ہوں گی، اور 80 میں سے 60 صفیں اہل جنت کی صرف ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کے امتیوں کی ہوں گی۔ تو انی مقاصر بکم الامامہ، تو پھر جتنی سازشیں آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے دور سے لے کر آقا کریم علیہ السلام کی آمد تک 7,500 سال گزشتہ میں شیطان نے انسانوں کے خلاف کی ہیں، وہ 1,500 سال سے محبوب کی جلوہ گری کے بعد اور قیامت تک، یعنی پہلے کسی امت کے خلاف، کسی جماعت کے خلاف شیطان نے اتنے فتنے کھڑے نہیں کیے جتنے فتنے اس نے نبی پاک علیہ السلام کی امت کے خلاف کرنے ہیں۔ لہٰذا بخاری شریف میں دوسری جلد کتاب الفتن میں، مسلم شریف، جامع ترمذی، ان سب کے اندر حدیث صحیح ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں خبردار فرمایا اور فرمایا انی لأری الفتنہ، بے شک میں مسلسل دیکھ رہا ہوں الفتنہ، فتنوں کو، ہاں جی، کوقع المطر، جیسے موسلا دھار بارش برستی ہے نا جی، کہ ایک کے بعد دوسرا بارش کا قطرہ بادل سے آ رہا ہوتا ہے اور کتنے علاقے پر آ رہا ہوتا ہے، تو ایٹ اے ٹائم اتنی کثرت اور اتنا وسیع اس کا دائرہ کار، میں اس طرح آنے والے کثرت کے ساتھ موسلا دھار برسنے والی بارش کی طرح اپنی امت میں قیامت تک مسلسل آنے والے فتنوں کو دیکھ رہا ہوں۔ تو فتنوں کے ایک فتنہ بھی حل نہیں ہوا، 4 فتنے اور آ گئے، ان کا بھی ہمارے مشائخ اور علماء نے مل کر کوئی حل ڈھونڈا، امت کو، ملت کو بچانے کی کوشش کی، 10 فتنے فوراً آ گئے۔ تو اس طرح موسلا دھار بارش کی طرح فتنے آئیں گے، ایاکم و ایاہم، خبردار تم کسی فتنے کے پاس چل کر نہ جانا، نہ اس فتنے کو اپنے گھر میں کبھی داخل ہونے دینا، خبردار فرمایا، فتنوں کے آنے کی خبر دی اور کثرت کے ساتھ موسلا دھار بارش کی طرح، اور فتنوں سے بچاؤ کا ذریعہ کیا قرار دیا، انی تارکم فیکم الثقلین، 2 گراں قدر عظمت والی چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تدلوا بعدی ما تمسکتم بہما، جب تک ان ثقلین کریمین اور دونوں عظمت والی گراں قدر چیزوں کے ساتھ تمسک، مضبوطی کے ساتھ لگ کر رہو گے، لن تدلوا بعدی، ہرگز میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ لن ناسبہ جب فعل مضارع پر آتا ہے تو مستقبل میں وقوع فعل کی نفی کرتا ہے تاکید کے ساتھ، لن تدلوا بعدی، ہرگز میرے بعد گمراہ نہیں ہو سکو گے، احدہما اکبر من الآخر، جو پہلی چیز ہے وہ دوسری کے مقابلے میں اکبر ہے، زیادہ عظمت والی ہے، بڑی ہے، حبل ممدود الی السماء، وہ آسمان تک لٹکنے والی رسی ہے، تم نے بلندی اور اونچائی کی طرف جانا ہو تو تمہیں رسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلی جو سکل ہے، پہلی عظمت والی چیز ہے، جتنا اس کو مضبوطی سے تھام کر رکھو گے، اس کے ساتھ تعلق روزانہ رکھو گے، ہر آنے والے کامیابی کی طرف بارگاہ خداوندی تک حتیٰ کہ واصل ہو جاؤ گے، پہنچ جاؤ گے۔ ہوا کتاب اللہ تعالی، وہ زیادہ عظمت والی چیز، پہلا سکل وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ وَثَانِيهِمَا عِطْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، اور ثقلین کریمین میں سے دوسرا سکل وہ میرے اہل بیت اطہار، میری عطرت طاہرہ، میری اولاد امجاد اور میرا گھرانہ مقدس نورانی ہے۔ جب تک ان دونوں کے ساتھ، قرآن پاک کے ساتھ اور عطرت طاہرہ کے ساتھ، اور یہ بھائی یہ جو مبارک علاقہ ہے، اور جتنے آج ہمارے معزز مہمان خان صاحبان، ہاں جی، بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا، یہ جتنے بھی ہمارے خان ہیں، پٹھان ہیں، یہ ہمارے وطن عزیز کا اور بر صغیر میں اسلام اور پاکستان کا سب سے زیادہ بازو شمشیر زن اور طاقت والا بازو ہے، آپ نے ارشاد فرمایا۔ تو یہ ہم سب کی خوش قسمتی ہے۔ جامعہ قادریہ، اڈا ناصر آباد، ہاں جی، تو جناب یہ ضلع اب کوٹ ادو ہو چکا ہے جی، ضلع کوٹ ادو، ماشاءاللہ، ناصر آباد جامعہ قادریہ، گیلانیہ بھی میں عرض کر رہا ہوں، تو یہاں قرآن کا بھی درس موجود اور آل مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس کا انتظام کرنے والے ہیں۔ یہاں ثقلین کریمین کا بیک وقت نور موجود ہے، فیضان موجود ہے، اللہ کی کتاب ثقل اکبر بھی موجود ہے،
اطرت طاہرہ محبوب کے اہل بیت اطہار کے مبارک قدم بھی موجود ہے، ان کا فیضان بھی موجود ہے۔ مبارک ہو آپ جملہ منتظمین کو، اپنے بچوں کو داخل کرانے والوں کو، تمام اہل اسلام کو، جب تک ہم قرآن مجید کے ساتھ اور اہل بیت اطہار کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ لگ کر رہیں گے، ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں گارنٹی دے دی ہے، لن تضلوا بعدی۔ شیطان جتنے فتنے کھڑے کرے، وہ مذہبی، اعتقادی، فکری، علمی، نظریاتی، مال و دولت کے فتنے، وہ سیاسی انتظامی فتنے، جس طرح کے بھی فتنے کھڑے کر لے، لن تضلوا بعدی۔ جو مسلمان قرآن اور اہل بیت اطہار کے ساتھ مضبوطی سے لگا ہوا ہے نا جی، ہرگز ہرگز کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ وَلَن يَفْتَرِقَا، وفی روایت سیئۃ لن يَتَفَرَّقَا۔ باب افتعال سے افتراق، باب تفاعل سے تفرق۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہرگز ہرگز ثقلین کریمین، قرآن اور میرے پیارے اہل بیت اطہار، یہ آپس میں کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے، ان میں کوئی افتراق، کوئی دوری، آپس میں کوئی تفرق، جدائی نہیں ہوگی۔ حتیٰ یاردا علی الحوضہ، یہاں تک کہ قیامت والے دن دونوں ثقلین کریمین، میری اطرت طاہرہ بھی اور میرا قرآن بھی، اکٹھے حوض کوثر کے کنارے پر مجھ اللہ کے محبوب کے پاس آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی میرے دوستو، علم جو ہے نا، علم، اس کے بے پناہ انوار ہیں۔ آخری باتیں میں عرض کروں، علم جو ہے، صحیح بخاری شریف پہلی جلد کتاب العلم میں حدیث صحیح موجود ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین انما انا قاسم واللہ یعطی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا، جس کے ساتھ اللہ ارادہ فرماتا ہے خیر کا۔ اب یہ خیرن کے اوپر جو دو زبر ہے نا، تنوین، اس میں دو احتمالات ہیں۔ ہمارے اساتذہ کرام نے ہمیں پڑھایا کہ خیرن میں تنوین برائے تنکیر بھی ہو سکتی ہے، تنوین برائے تعظیم بھی ہو سکتی ہے۔ من یرد اللہ بہ خیرن، اگر اس فرمان محبوب علیہ السلام میں تنوین خیرن کے اوپر جو دو زبریں، یہ تنوین اگر ہے تنکیر کی تو نکرہ عموم پر دلالت کرتا ہے، پھر مطلب یہ ہے کہ من یرد اللہ بہ خیرن، اللہ تبارک و تعالی فرمایا میرے جس امتی مرد، عورت، بچے، جوان، بزرگ کے ساتھ ہر قسم کی خیر کا ارادہ فرماتا ہے، یفقہہ فی الدین، اس کو میرے دین کا فقیہ اور عالم بنا دیتا ہے۔ میرے دین کا علم، فقہ، سمجھ، شعور اور آگہی، عرفان و معرفت میرے دین کی اس کو عطا فرماتا ہے، جس کے ساتھ ہر قسم کی خیر کا ارادہ۔ اور اگر خیرن پر دو زبریں تنوین برائے تعظیم ہو تو پھر معنی یہ بنتا ہے من یرد اللہ بہ خیرن، میرے جس امتی مرد و عورت، بچے، جوان، بزرگ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی بہت بڑی اور سب سے بڑی خیر اور بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اس کو دین کا فقیہ اور عالم بنا دیتا ہے۔ سب سے بڑی خیر یہ ہے۔ اور پھر یہاں لفظ کیا ہے؟ من یرد اللہ، ارادہ یرید و ارادتن۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کی دو قسمیں ہیں، صفات ذاتیہ، صفات فعلیہ۔ وجود، حیات، علم، سمع، بصر، کلام، ارادہ، یہ صفات ذاتیہ میں سے ہیں۔ اللہ کی جمیع صفات ازلی ہیں، تو ارادہ اللہ کی صفت ہے۔ حادث کوئی صفت ہی حادث نہیں، ہم حادث مخلوق ہیں، ہم بھی، ہمارے اعمال، صفات، سب کچھ بھی۔ واللہ خلقکم وما تعملون، تو پھر ارادہ تو ازلی صفت ہے۔ تو آیان ثابتہ کی صورت میں جب کوئی کائنات کا وجود نہیں تھا، اس وقت ازل میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے، یعنی ہم پیدا بہت بعد میں ہوئے ہیں، ہمارے لیے اللہ پاک نے زمین و آسمان کی خلقت سے بھی پہلے جس کے لیے خیر کا ارادہ کیا، اس کو اپنے محبوب کی امت میں علم کی طرف لگا دیا ہے۔ وہ والدین کتنے مبارکباد کے مستحق ہیں جن کے پیارے بچے یہاں قرآن پڑھ رہے ہیں، ناظرہ، حفظ، تجوید و قرات کے ساتھ درس نظامی کر رہے ہیں، دور حدیث پاک کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے ازل سے ان لوگوں کو اپنے دین کے لیے، علم کے لیے مختص اور منتخب فرمایا ہوا ہے۔ وہ والدین خوش قسمت ہیں جس باپ کی پشت میں ان کا جوہر بشری سفر کر کے آیا، وہ امی خوش قسمت ہیں جن کے ذریعے سے یہ عالم خارج دنیا میں پیدا ہوئے۔ ہاں جی، خیر ہی خیر ہے، عظمت ہی عظمت ہے۔ طالب علم
گھر سے نکلتا ہے مدرسے استادوں کی طرف. ابن ماجہ کتاب العلم 120 پر حدیث پاک ہے ان الملائکۃ لتدع اجنحتها رضا لطالب علم او کما قال علیہ السلام. طالب علم جب چلتا ہے اس علاقے کے مدبرین امر فرشتے دوڑ دوڑ کر آتے ہیں اور طالب علم کے پاؤں کے نیچے اپنے نورانی پر بچھاتے چلے جاتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ ہم طالب علموں کی خدمت کر رہے ہیں, وہ کریم ہم پر اور زیادہ راضی ہو جائے گا. فرشتوں کا علم علم ظنی نہیں ہوتا, وہ کوئی ہماری طرح کتابیں پڑھ کر نہیں وہ جو ہے علم حاصل کیا, ان کا علم علم قطعی ہے. قرآن پاک فرماتا ہے یفعلون ما یؤمرون, فرشتے صرف اور صرف وہ کام کرتے ہیں جس کے کرنے کا امر اور حکم انہیں اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے. ہاں جی, تو فرشتوں کو یہ امر ہے, میرا مزید قرب چاہتے ہو اور انوار چاہتے ہو, مجھ اللہ کی اور رضا چاہتے ہو, تو میرے طالب علموں کی خدمت کرو, اور خدمت اس انتہائی حد تک کی کہ ان کے پاؤں کے نیچے اپنے نورانی بازو بچھانے پڑے. تدعو اجنحتها, فرشتے اپنے نورانی بازو بچھاتے ہیں. تو وہ کتنا خوش قسمت ہمارا مسلمان تاجر ہے, دکاندار ہے, زمیندار ہے, جو ان طالب علموں کے لیے وسائل مہیا کرتا ہے. ڈاکٹر سرور صاحب, قادری صاحب, آپ مہربانی کریں, یہ طلباء کے لیے آج کے کھانے کے لیے, یہ ان کے لباس کے لیے, یہ ان کی کتابوں کے لیے, قرآن مجید کے نسخے خرید رہے ہیں, یہ بجلی کے بل کے لیے ہر مہینے کے لیے, یہ اساتذہ کے مشاہرے اور خدمت اور تنخواہ کے لیے ہے. اتنی تو طالب علم کی خدمت میں اللہ کا قرب ہے, اللہ کی رضا ہے, اللہ کی عنایت ہے کہ فرشتے دوڑ دوڑ کر آ کر نورانی پر بچھا رہے ہیں. اور جب یہ عالم آج بخاری شریف کا ماشاءاللہ ختم مبارک ہوا, آخری حدیث پاک پڑھی گئی, آپ نے علماء معاشرے میں آپ نے پیش کر دیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے علم جو ہے, علم ایک ہمارے اندر ہے چیز جس کے بارے میں 13واں پارہ شروع ہوتا ہے نا سورہ یوسف شریف میں. ہاں جی, آخری بات کا آخری حصہ, 4 منٹ ہے میرے پاس. سیدنا یوسف علی نبینا وعلیہ السلام کا فرمان قرآن نے نقل فرمایا ہے, وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. یہ جو نفس امارہ ہے نا, یہ برائی کا حکم دینے والا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان ہے ساری مخلوقات میں احسن تقویم, ہماری تخلیق کا شاہکار. لیکن آگے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین, اتنی اعلیٰ تخلیق کر کے پھر اس کو سب سے نیچے اور پست کر دیا ہے ہم نے. نفس امارہ برائی کا حکم دینے والا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء, ان حرف مشبہ بالفعل ہے جو مضمون جملہ اسمیہ کی تحقیق کے لیے آتا ہے. ان النفس, کبھی بھی شک نہ کرنا کہ النفس لا امارۃ, خبر کے اوپر پھر جناب لام تاکید داخل کر دیا. کبھی کسی انسان کو شک ہونا ہی نہیں چاہیے. قرآن فرماتا ہے نفس بڑا برائی کا حکم دینے والا ہے. تو ہم جتنی کتابیں پڑھتے چلے جائیں, علم, کثرت معلومات, نالج, معلومات کا ذخیرہ, نفس جو ہے وہ نئی برائی کا حکم کرنے سے باز آتا ہے. حضرت سلطان العارفین برہان الواصلین سند الکاملین امام العاشقین سیدی سلطان باہو لجپال کریم جو 1300 اور 1103 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں. اب 1447 سن ہجری ہے, 344 سال ان کے وصال کو چکے ہیں. وہ فرماتے ہیں باج فقیراں کسے نہ ماریا, باہو چور اندر داہو. ان النفس لامارۃ بالسوء. جتنا علم پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں, وہ اس کا علاج محض علم کے اندر نہیں ہے. اس لیے علم بڑا ہوگا, پتہ ہوگا یار یہ کام ٹھیک نہیں ہے, پھر بھی انسان کر گزرتا ہے. یہ کام اچھا ہے, اللہ کا قرب ہے بڑا, لیکن پھر بھی انسان سستی کا شکار, حالانکہ وہ عالم پورا ہوتا ہے. میں تو اپنی ذات میں یہ مسلسل دیکھتا ہوں, کئی نیکیاں نہیں کر سکتا, کئی برائیاں جناب اللہ معاف فرمائے. ہاں جی, بے پناہ کمی. تو علم جو ہے نا ہمارے پاس بہت زیادہ آ جاتا ہے, لیکن ہم پھر بھی اپنے آپ کو برائی سے روک نہیں پاتے, اچھائی کی طرف راغب نہیں کر پاتے, کیونکہ وہ نفس امارہ ہمارے اندر امتحان کا سبب بیٹھا ہوا ہے. یہ نفس امارہ نفس لوامہ کے درجے میں تب داخل ہوتا ہے جب اللہ کے نیک اور کامل بندوں کی صحبت اور مجلس ملتی ہے. تو
بس اسی پر صحیح مسلم شریف دوسری جلد صفحہ 352 جو میرے پاس نسخہ استادوں سے پڑھا ہے، ابواب الذکر کے اندر یہ حدیث صحیح موجود ہے کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہم الجلساء لا یشکا بہم جلیسہم. محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا نفس امارہ اندر موجود ہے، وہ روز بروز قوی اور طاقتور ہوتا چلا جا رہا ہے. نفس امارہ وہ اگر رام ہوتا ہے، لوامہ کے درجے میں جاتا ہے، تو محبوب نے فرمایا ہم الجلساء، وہ اللہ کے ذاکر کامل شاغل بندے جو دنیا سے دست بردار ہو کر اس محبوب حقیقی، مطلوب حقیقی، مقصود حقیقی، موجود حقیقی کے طلب میں بیٹھے ہیں. فرمایا لا یشکا بہم جلیسہم، چونکہ ان کے اعضائے بدن میں اللہ کی صفات کے انوار آ چکے ہیں، اس لیے فرمایا بڑے سے بڑا شکی اور بدبخت بھی آ جائے جب ان کی مجلس میں تھوڑی دیر بیٹھ جائے. آیا تھا تو شکی تھا، دل پر تالے لگے ہوئے تھے، کفل تالے لگے ہوئے تھے، علماء کی نصیحت سے، والدین کی نصیحت سے نہیں وہ تالے کھل رہے تھے. لیکن لا یشکا بہم جلیسہم، جب ان کاملین ذاکرین شاغلین کی صحبت اختیار کی، وہ خلیفہ بن گئے تھے امیر المومنین. اور پھر بھی نبی علیہ السلام کے امت کے یتیم بچوں کی بکریوں کا دودھ شام کو مغرب کی نماز کے بعد خود دوہ کر انہیں عطا فرما کے آتے تھے. اور حضور مولا کائنات سے سلسلہ عالیہ قادریہ، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ اور سہروردیہ چل رہے، اور حضور مولا کائنات آخری جملہ جب محبوب علیہ السلام، حدیث صحیح مسند احمد اور کتنی کتابوں میں محبوب نے فرمایا کہ کما قاتل تو علی تنزیل القرآن، جیسے میں نے قرآن کے نزول پر جہاد کیا ہے نا کافروں مشرکوں سے، اسی طرح انا لمنکم، تم میں سے ایک ہستی ہے جو لیقاتلو علی تعویل القرآن، جو قرآن کی تعویل پر خارجیوں سے جنگ کریں گے کہ انہوں نے کہا ان الحکم الا للہ. قام ابو بکر، حضرت صدیق اکبر، انا ہوا یا رسول اللہ، حضور میں ہوں. قال اللہ، فرمائے نہیں میرے پیارے ابو بکر، آپ وہ نہیں ہیں جو تعویل قرآن پر جہاد فرمائیں گے، حق کو غالب کریں گے اور حق کی پاسبانی اور حفاظت کریں گے. قام عمر، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انا ہوا یا رسول اللہ، میرے آقا سب کو قربان کیا وہ میں ہوں. قال اللہ، باؤ نے فرمایا نہیں ولیکن خاسف اللیل، لیکن وہ جو کمرے حجرہ مبارک کے اندر اپنی جوتیوں کو گانٹھ رہا ہے نا، وہ جوت خاسف النال. حضور مولا کائنات میں وہ سادگی عاجزی انکساری تھی، اپنے جوتے مبارک کو خود سوئی دھاگا لے کر مرمت فرما لیا کرتے تھے. آج ہمارے علماء میں وہی چیز آئے گی، ذکر الہی ہوگا، تزکیہ قلب ہوگا، تصفیہ باطن ہوگا. میں ان والدین کو بڑی مبارکباد دیتا ہوں کہ بچے تو ابھی چونکہ شعور بیدار ہو رہا ہوتا ہے، کئیوں کا ہو گئے، ان کو بھی اس کی قدر و قیمت کا پتہ نہیں ہوگا، لیکن آپ سمجھتے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے ازل سے خیر کا ارادہ فرمایا کہ آپ کے بچوں کو اللہ نے آل مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قدموں میں بھیج دیا. اللہ پاک، اور یہاں یہ انتظام ہے کہ جہاں عزیز طلباء کو علم دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کو تربیت کے مرحلے سے گزارا جاتا ہے. آج اسی چیز کی ضرورت ہے. آج جتنے فتنوں میں ہم گھر گئے ہیں، افتراک ہے، انتشاری مال و دولت کے فتنے، میٹیریلزم، ہاں جی، اور ایک مادہ پرستی نے، الہاد نے، اور اندرونی طور پر دیکھیے کتنے فتنے انتشار ہے. یہ محض علماء جو معلومات کا ذخیرہ رکھنے والے اور قادر الکلام اور تقریریں کرنے، ان سے معاملہ نہیں سنبھلے گا. آج بھی سنبھلے گا تو اسی طرح جیسے فتنہ تاتاری آیا اور بغداد شریف میں مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے مینار تاتاریوں منگولوں نے تعمیر کر دیے. اگر سیدنا الغوث العظم جیلانی کی آمد نہ ہوتی، امت دوبارہ شاید ہی سنبھل سکتی. آج بھی ان گئے گزرے حالات میں ضرورت ہے تو انہی اہل علم کی جو تزکیہ قلب اور تصفیہ باطن حاصل کر چکے ہوں، اور ایسے ادارے ہمارے لیے بڑی غنیمت اور نعمت ہے. اللہ پاک، میں نے چند منٹ زیادہ لے لیے، بڑی معذرت. میری حاضری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے، اس مرکز کے فیضان کو عام سے عام فرمائے. آل مصطفیٰ علیہ السلام کا سایہ اللہ تعالی ہمیشہ ہمارے سروں پر دراز رکھے اور ان کا فیضان عطا فرماتا رہے. وما علیہ الا البلاغ. ماشاءاللہ قبل مفتی صاحب نے بہت تفصیل سے اور بڑے مزے